بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، آج کا درس سورہ یونس آیات 62 اور 63 کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بڑی 11ویں شریف اور خصوصاً حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ولایت اور غوثیت کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے القابات محبوب سبحانی، قطب ربانی جیسے عظیم القابات اس امت نے آپ کی طرف منسوب کیے، ایک چیز پر ہمیں اور ہم سب کو غور کرنا ہوگا کہ تمام اولیاء میں سے افضل، اپنے ماں بعد کے تمام اولیاء میں سے افضل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اب آپ کو یہ ولایت، یہ مقام اور یہ منصب کیسے ملا، یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی ہے اور اس پر غور اور فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نجیب الطرفین ہیں، یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی تھے کہ میں مختصر کر رہا ہوں اس واقعہ کو، ویسے بڑا طویل واقعہ ہے۔ رستے دریا کے کنارے چل رہے تھے، دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آیا اور وہ سیب آپ نے تناول فرما لیا۔ تناول کرنے کے بعد خیال آیا کہ اگرچہ یہ سیب
دریا میں بہہ رہا تھا، کوئی اس کا مالک نہیں تھا، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا چکا ہوں اور مالک سے اجازت نہ لی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ تو جس طرف سے وہ سیب آ رہا تھا اسی طرف آپ نے چلنا شروع کر دیا، جہاں سیبوں کا ایک درخت کنارے پہ تھا وہاں تلاش کیا، پتہ چلا کہ فلاں ہستی کا یہ باغ ہے، وہاں گئے، ان سے معافی طلب کی اور انہوں نے فرمایا کہ ایک شرط پہ معافی دوں گا، اگر میری دختر سے، میری بیٹی سے نکاح کر لو گے، لیکن یاد رکھنا میری بیٹی جو ہے وہ اندھی ہے، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے۔ اب غور فرمائیں، آپ کے یہ والد کی شان ہے، یہ آپ کے والد کی شان ہے۔ تو اب غور فرمائیں کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا تو والد کی تقوی کی بدولت، اور جب وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلا نکاح ہو گیا۔ جب کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھا کہ وہ دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں، بول بھی رہی ہیں، فوراً باہر گئے، ان سے پوچھا کہ جناب کہیں غلطی ہوگی؟ فرمانے لگے غلطی نہیں، بیٹی میری یہی ہے۔ گونگی اس لیے کہا کیونکہ اس نے آج تک کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی۔ اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک غیر محرم کو اس نے دیکھا نہیں، نہ غیر محرم نے اسے دیکھا ہے۔ اور بہری اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک غیر محرم کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی آواز غیر محرم نے سنی ہے۔ تو جب ماں اور باپ تقوی کے اس معیار پر فائز ہوں تو ان کے ہاں اللہ تبارک و تعالی شیخ عبد القادر جیسی ہستی بطور اولاد انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہمارا ہر چیز کو ہمیں لنک کرنا چاہیے اپنی لائف کے ساتھ کہ آج ہماری اولادیں کیوں ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اولاد کی تربیت اور پرورش کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم اپنے کریکٹر اور کردار کو بھول جاتے ہیں۔ ہم گھر پہ موجود ہوتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں باہر کہہ دینا بابا گھر پہ موجود نہیں ہے، تو اگر وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو ہم اسے سزا دیتے ہیں کہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے، حالانکہ ہم نے خود اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہوتا ہے۔ تو والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی اولاد کو وہ کس وے کی طرف، کس رستے کی طرف، کس ڈگر کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ، دوسری وجہ یہ ہے اولاد ہم سے دور ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا رزق جو ہے شاید مکمل طور پر حلال نہیں ہوتا۔ جو رزق حلال کماتے ہیں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو رزق حلال کمانے اور اللہ ہمیں رزق حلال سے نوازے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ پلتی رزق حلال پہ نہیں ہے، اس رزق کے حصول میں کہیں دھوکہ ہوتا ہے شامل، کہیں کسی کا حق غصب کیا ہوا ہوتا ہے، کہیں کسی کو رشوت دے کے زیادہ نفع حاصل کیا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ کچھ کر کے ہم اس کی جائیداد اور پیسہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور اس پیسے اور روپے اور رزق سے اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت فرما لیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ربا اشعث اغبرا، بہت سارے بندے ایسے ہیں پراگندہ حال ہوتے ہیں، مٹی سے اٹے پڑے ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا برا، اس کے باوجود اگر وہ اللہ پر کوئی قسم اٹھا لیں اللہ ضرور اس قسم کو پوری فرماتا ہے۔ ان کا ظاہر پراگندہ ہوتا ہے، ظاہری کوئی رسپیکٹ معاشرے اور سوسائٹی میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ کسی کو اپنے سے کوتا اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا ایک بندہ ہے یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کی داڑھی، اس کے بال، اس کے کپڑے گرد و غبار سے ٹے ہوئے ہوتے ہیں، مفلوق الحال ہوتا ہے، پریشان الحال ہوتا ہے، بڑا ستایا ہوا ہے،
یمد یداہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے جو ہے وہ دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ میرا یہ کام، یا اللہ میری یہ دعا، یا اللہ یہ آرزو پوری فرما دے۔ آقا نے فرمایا دعا تو بڑے عاجزی اور انکساری اور لجاجت سے کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حرام، اس نے جو کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اور جو وہ پی کے آیا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی اولاد ہمیں نصیب ہو، تو پھر اولاد کی تربیت اور اولاد کی غذا جو ہے اس پر ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، اور اولاد کو جو کھلا رہے ہیں وہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے۔ تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حسنی حسینی گھر میں ہوتی ہے اور رزق حلال سے ہوتی ہے، اور ماں یہ نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا جان چلی جائے تو جانے دینا، لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، قزاقوں نے، ڈاکوؤں نے جب قافلے کو لوٹا، آپ کو پکڑا تو فرمایا، وہ کہنے لگے بتاؤ آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں، پیسے ہیں، درہم ہیں، دینار ہیں، تلاشی لی نہیں ملے۔ کہنے لگے کہاں ہیں؟ تو حضرت غوث العظم ابھی بچے ہیں، میں عرض کروں تربیت کا اثر، بچے ہیں، ملے نہیں پیسے، درہم نہیں ملے، دینار نہیں ملے۔ وہ کہنے لگے اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یہ جیب کے اندر والے حصے میں میری ماں نے سلائی کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈاکوں کا سردار کہنے لگا اگر آپ چاہتے تو جھوٹ بول کے اپنے پیسے بچا سکتے تھے، کیوں نہیں بولا جھوٹ؟ فرمانے لگے میری ماں نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ کی اس بات کا اثر اس قافلے کے سردار پر اتنا زیادہ ہوا کہ وہ اپنے چوروں کے گروہ کے ساتھ جو ہے وہ تائب ہو گیا اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ اور آپ کیا تھے اس وقت؟ بچے تھے۔ میں نے مریدوں سے مراد ارادت مند کہہ رہا ہوں، باقاعدہ بیعت آپ نہیں کر رہے تھے کیونکہ خود بچے تھے۔ تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کی بات کو اتنی اہمیت دی، کیا ہم اللہ کے حکم کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں وہ تم کہتے ہو، اور جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ کابر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق اور نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت مطہرہ کو اپنائیں بھی۔ اور پھر دوسری بات، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، یہ ولایت جو ہے نا، غوثیت، یہ جہالت کی بنا پر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے علم دین کا حصول ضروری ہے۔ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا اور اس کو اس انداز میں حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو طالب علم دین کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نیت دین کا حصول ہو، مناظر بننا، مفتی بننا، واعظ بننا، خطیب بننا اس کا مقصد نہ ہو،
اللہ کے دین کا حصول اگر مقصد ہے اور مطمع نظر ہے تو اللہ کے فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ اس کا مقام ہے۔ نلت السعد من مولا الموالی، میں نے تمام بادشاہوں کے بادشاہ سے سعادت حاصل کی، اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ اور جب علم اور سعادت، علم اور تقوی، علم اور پرہیزگاری، علم اور نیک نیتی، علم اور اللہ کا خوف، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب علم اور اللہ کی خشیت، علم اور تقوی، علم اور اخلاص، علم اور صالحیت جمع ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو وہ خاصیت عطا فرماتا ہے جو عام انسان اور مومن کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور خود وہ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، لوگو سنو، میں بغداد میں بیٹھ کر اللہ کی ساری زمین کو دیکھ سکتا ہوں، کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر جو ہے رائی کا دانہ مجھے نظر آتا ہے، اس طرح اللہ کی ساری کائنات میری نظروں کے سامنے ہے۔ تو یہاں پیچھے قوت کون سی تھی؟ وہ قوت علم اور تقوی کی قوت ہے۔ جو صرف علم حاصل کرتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، جو علم حاصل کرتا ہے اور تصوف اور روحانیت اور فیض حاصل نہیں کرتا، امام مالک فرماتے ہیں فقد تفسق، وہ فاسق ہو جائے گا۔ وَمَن تَصَوَّف وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنَّدَ، اور جو تصوف کی طرف ہی لگ جائے، روحانیت کی طرف لگ جائے اور علم دین حاصل نہ کیا ہو، فَقَدْ تَزَنَّدَ، حضرت امام مالک فرماتے ہیں وہ زندیق ہو جائے گا۔ اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ بہت ساری غیر اسلامی، غیر دینی، غیر مذہبی رسومات جو ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہیں، یہ ان جہلاء کی وجہ سے ہیں جو اپنے آپ کو صوفی تو کہتے ہیں لیکن علم دین سے نابلد ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آیا سارے مرید ایسا کرے، جو ہم کر رہے ہیں وہی حق ہے، جو ہم نے کہہ دیا وہی سچ ہے۔ دین کا علم نہیں ہوتا، جبہ دستار پہن لیتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور آنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس امت کو، اہل سنت کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات عرض کر دوں جو قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں کون؟ اسی کے ساتھ اگلی آیت میں جو ہے اللہ نے بیان فرمایا، تو ہمیں وہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں۔ تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور یاد رکھنا کرامت دکھانے کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرامت کہتے ہیں خار کی عادت چیز، جو عام طور پر نہ ہوتا ہو، کسی کے کہنے پہ ایسا ہو جائے، تو اگر وہ اللہ کے نبی کے غلام سے سرزد ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر اللہ کے نافرمان کے ہاتھ سے سرزد ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ یہ جادوگر بھی تو بڑے بڑے کرشمے دکھاتے ہیں، تو کیا یہ ولی ہیں؟ نہیں، ولایت کے لیے اطاعت رسول شرط ہے، ولایت کے لیے تقوی شرط ہے، ولایت کے لیے سنت رسول کی اتباع شرط ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو رأیتم الرجل یطیر فی الہوا اور یمشی علی الماء، تم کسی بندے کو دیکھو وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ہوا میں اڑنا انسان کے لیے پاسبل ہے، آگے چل کے پتہ نہیں ہے سائنس کیا دکھائے، لیکن صرف انسان ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی اڑ رہا ہے، حضرت جنید بغدادی شیخ الطائفہ غوث العظم کے بھی مرشدوں میں سے فرماتے ہیں اگر دیکھو بندے کو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے،
اور یمشی علی الماء، یا پانی پہ چل رہا ہے، پانی پہ چلنا بھی ناممکن ہے۔ تو یہ دونوں کیا چیزیں ہم دیکھیں، کہیں گے کرامت ہے، بڑے پیر صاحب ہیں۔ فرمایا اس جھمیلے میں نہیں آنا، اس اڑنے اور پانی پہ چلنے کے جال میں نہیں پھنسنا۔ کیا کریں؟ فرمایا اس کو دیکھو کہ اس کا عمل میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ فرمایا وَعَمَلُهُ خِلَافُ سُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس کے عمل کو، اگر اس کا عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، جوتیاں نکالو اور اس کی کھوپڑی میں مارو۔ ہمیں ہوا میں اڑنا متاثر نہیں کر سکتا، پانی پہ چلنا متاثر نہیں کر سکتا، رسول اللہ کی غلامی ہمیں متاثر کرتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سیرت سے، اپنی زندگی سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی، رسول اللہ کی اطاعت، دین کا علم اور تقوی، یہ جب انسان کے اندر جمع ہو جاتے ہیں تو وہ انسان ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولیوں کو کوئی خوف، اور ولی کون؟ اولیاء اللہ، اللہ کے جو بن جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ کیا میں آپ کے 2 منٹ اور لینا چاہوں گا؟ محمود اور ایاز بادشاہ تھا، محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا کیا تھا؟ غلام تھا، جن کو علامہ اقبال میں بیان فرمایا تھا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو محمود جو ہے وہ ایک غلام تھا، بادشاہ تھا، اور ایاز اس کا کیا تھا؟ غلام تھا۔ اور محمود کے وزراء اور مشیر جو ہیں وہ ایاز سے بڑے جیلس تھے کہ یہ محمود بادشاہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ایاز کو اہمیت دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ خاص سٹیٹس دے رہا ہے، منصب دے رہا ہے، ہمیں نہیں پوچھتا۔ ہم جو ہے ایاز سے زیادہ زیرے کے فہیم ہیں، فتین ہیں، فہم و دانس رکھنے والے ہیں، عقل والے ہیں، لیکن یہ جب بھی بات آتی ہے تو ایاز سے۔ تو ایاز کے بارے میں جب یہ باتیں ہوئے تو محمود بادشاہ نے کہا، سارا دربار بلایا، وزیر بھی بلائے، مشیر بھی بلائے، جتنے جو ہے سلطنت کے کارندے تھے بلائے، اور اعلان کیا کہ آج محمود یہ اعلان کرتا ہے جو بندہ جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ بادشاہ کا اعلان ہے۔ اب وزراء دوڑے، کوئی سونے کے خزانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چاندی والی طرف جا رہا ہے، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات، کوئی گھوڑے، کوئی پراپرٹی، کوئی کھیت کھلیان، جس کو جہاں تک پہنچتی وہ دوڑے اس طرف۔ اور ایاز جو ہے وہ محمود کے تخت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ محمود نے کہا ایاز بڑا بیوقوف آدمی ہے، سارے سونا چاندی لینے دوڑے ہوئے ہیں اور تو میرے تخت کے ارد گرد کھڑا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھنی تھی۔ کہنے لگا ہاں پوچھو۔ کہا یہ بتائیں آپ نے یہ سچ کہا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا اس کا ہو جائے گا؟ کہا میں بادشاہ ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں نے سچ کہا، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہے۔ تو اس ایاز نے اپنا ہاتھ محمود کے سر پہ رکھ دیا۔ تو محمود کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جناب آپ نے کہا ہے کہ جو جس پر ہاتھ رکھے گا، آپ نے اپنا نہیں کہا کہ مجھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا، جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا۔ تو میں ان کی طرف، فروعات کی طرف کیوں جاؤں؟ میں تو اصل پہ ہاتھ رکھتا ہوں، جب آپ میرے ہو جائیں گے پھر مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس حدیث کو آپ دیکھیں، من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہو، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو پھر جس کا اللہ بن جائے تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی رہتی ہے؟ تو حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے بن گئے۔ جب وہ اللہ کے ہو گئے پھر اللہ ان کا ہو گیا، اور جن کا رب ہو جاتا ہے پھر کائنات ویسے ہی یا غوث الاعظم کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں۔
یہ سارا نچوڑ ہے۔ تو حضرات محترم، آخری بات یہ ہے کہ جب تک علم اور عمل یکجا نہیں ہوں گے اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔